علامہ عبدالستار خان نیازی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اقبال کے ایک خاص خادم سے ملاقات کی. میں نے کہا کہ اقبال کی زندگی کا کوئی خاص واقعہ ہو تو مجھے سناؤ. علامہ صاحب فرماتے ہیں وہ خادم کہنے لگا کہ ایک واقعہ ہے. اقبال نے مجھ سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ میری زندگی میں تم یہ واقعہ کسی کو نہیں بتاؤ گے، یہ بات کسی کو نہیں سناؤ گے. لیکن اب کیونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں. کہا بتاؤ. وہ خادم خاص کہتے ہیں کہ ایک رات کا پچھلا پہر تھا، 2-3 بجے کا ٹائم. اقبال کے پاس مہمان آ گیا، مجھے آواز دی. میں اپنے کمرے سے اٹھ کے جب اقبال کے کمرے میں گیا تو بڑے نورانی بزرگ بیٹھے ہیں، کمرہ جگمگا رہا ہے نور سے، محو گفتگو ہے. مجھے اقبال نے کہا کہ مہمان آئے ہیں، یہ ذرا لسی لے آؤ. اب رات کا ٹائم 2-3 بجے کا وقت، کہتے ہیں تازہ لسی لے آؤ. کہتے ہیں میں آنکھیں ملتا اٹھا اور کچن کی طرف جانے لگا کہ برتن اٹھاؤں، اور دل میں خیال بھی ہے کہ اس وقت لسی کہاں سے ملے گی. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں کچن کی طرف جانے لگا تو اقبال نے کہا ٹھہرو، برتن میں تمہیں خود دوں گا. اقبال کچن کی طرف بڑھے، برتن دھوئے اپنے ہاتھوں سے، مجھے پکڑا دیا، کہا جاؤ لسی لے کے آؤ. کہتے ہیں باہر نکلا اور عجیب کشمکش میں ہوں کہ اس وقت لسی کدھر سے ملے گی. کہتے ہیں باہر نکل کے میں گلی کی نکر جو مڑا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں کھوکھا کھلا ہوا ہے اور ایک بابا بیٹھ کے لسی بنا رہا ہے. میں حیران، کیونکہ میں اسی علاقے کا رہائشی تھا، روزانہ اس گلی میں آنا جانا ہوتا تھا. کہتے ہیں آج سے پہلے میں حیران کہ کھوکھا تھا نہیں، یہ کھوکھا کدھر سے آ گیا ہے. اور یہ بابا، اس کو بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ یہاں بیٹھا لسی بنا رہا ہے. خیر مجھے لسی چاہیے تھی، دل میں دوسرے لحاظ سے میں خوش بھی ہو گیا کہ چلو دور نہیں جانا پڑا، قریبی کام بن گیا ہے. کہ میں نے برتن آگے بڑھایا کہ مجھے لسی چاہیے، لسی دے دی انہوں نے. میں نے پیسے پوچھے کہ حضرت بابا جی پیسے کتنے ہیں؟ کہا لے جاؤ، اقبال کے ساتھ ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے، آپ لے جاؤ. اللہ اکبر. کہتے میں لسی لے کے واپس آیا، لسی پی لائی. اب میں باہر جناب وہ بیٹھ گیا کہ کمرے کے باہر کہ اگلا حکم اب کیا آتا ہے، اور دل میں خیال بھی ہے کہ مہمان رکتے ہیں یا جاتے ہیں. خیر تھوڑی دیر کے بعد جب سلسلہ ملاقات ختم ہوا تو بزرگوں نے وہ جانا چاہا تو اقبال باہر نکلے کہ میں ان کو مین دروازے تک چھوڑ کے آتا ہوں. تو میں نے کہا کہ حضرت آپ رکیں، میں مہمان کو چھوڑا تو آگے تک، آپ اپنے کمرے میں چلے گئے. میں باہر آیا جب دروازے پر تو میں نے عجیب منظر دیکھا. بابے نے ایک قدم باہر رکھا، دوسرا قدم گلی کی دوسری نکر پہ رکھا. میں نے کہا کہ یہ کوئی انسانی طاقت نہیں، یہ روحانی طاقت ہو سکتی ہے. وہ جو ہی میں گلی کی نکر پر مڑا تو دیکھا نہ وہ کھوکھا ہے نہ وہ بابا ہے جس سے میں ابھی لسی لے کے گیا تھا. تھوڑی ہی دیر پہلے لسی لے کے آیا تھا، نہ بابا بیٹھے ہے نہ وہاں کوئی لسی ہے، نہ کوئی کھوکھا ہے نہ کوئی چیز. میں حیران ہو گیا. واپس پلٹ کے میں اقبال کے پاس آیا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حضرت مجھے بتائیں یہ معاملہ کیا ہے، آنے والا کون ہے؟ وہ بابا اس کو میں پیسے دینے لگا، اس نے کہا کہ اقبال کے ساتھ ہمارا معاملہ چلتا ہے، آپ لے جاؤ. اس نے پیسے بھی نہیں لیے، وہ آپ کو جانتا بھی ہے. چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں اس کو، آپ توجہ میری طرف رکھیں، میری طرف توجہ رکھیں. اللہ اکبر. تو وہ آپ کو جانتا بھی تھا، میں نہیں جانتا، کیونکہ میں تو ایک عرصہ آپ کے پاس رہا ہوں، آپ کے پاس آنے جانے والے ہر مہمان کو جانتا ہوں. اس بازار سے میں واقف ہوں، یہاں کون کون سے دکاندار بیٹھے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں، میں سب کچھ جانتا ہوں. میں تو محلے دار ہوں، ہر ایک محلے دار کو جانتا ہوں. وہ بابا بھی نہیں جانتا وہ کھوکھا کدھر آیا. ابھی جب میں واپس گیا اس بزرگ کو دیکھنے کے لیے تو وہ کھوکھا بھی غائب ہے، بابا بھی غائب ہے. حضرت میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اتنی مدت ہو گئی، اتنا عرصہ ہو گیا آپ کی خدمت کر رہا ہوں، مجھے بتایا جائے یہ کیا ہے. کہا اقبال نے مجھ سے وعدہ لیا کہ وعدہ کرو میری زندگی میں یہ بات کسی کو نہیں بتایا گیا. تو میں نے وعدہ کر لیا
کہ میں یہ بات کسی کو نہیں کہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اقبال کہنے لگے یہ جو بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے یہ خواجہ غریب نواز تھے، یہ خواجہ غریب نواز عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے۔ اور کہا وہ جو آپ باہر نکل کے لسی لے کے آئے تھے وہ بابا خود داتا علی اجمیری تھے۔